گزارش کروں گا کہ کل شام کو جب یہاں 4 بجے عبادت ہو تو برائے مہربانی 14 مقام کی تصویروں کو واپس ہونا چاہیے. ہمیں یاد رہے کہ آج جو ہم خوشی منا رہے ہیں وہ اس صلیبی راہ پر گزرتے ہوئے اس نے درد تکلیفیں لان طرح برداشت کیا، پھر وہ ہمارے لیے مردوں میں سے جی اٹھتا. جب ہم اس کے دکھوں میں شریک ہوں گے، اس کی موت میں شریک ہوں گے، تو یقینی طور پر اس کے جی اٹھنے میں شریک ہونے کا حق رکھتے ہیں. اس لیے آج ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے تاکہ اس نئی زندگی کو حاصل کر سکیں. اسی لیے آپ کو جب ایسٹر آتا ہے، ایسٹر سے پہلے میں تھوڑا بیان کرنا چاہوں گا. کرسمس جب آتا ہے تو کرسمس کی علامات ہیں بہت ساری جو ہم استعمال کرتے ہیں. کون کون سی؟ ریت اور کرسمس ٹری. ہاں کرسمس ٹری بھی شاباش، اور اسٹار اور چٹنی بنانا. چٹنی. چلو یہ تو علامات آپ کو یاد آ گئی. ایسٹر کی علامات کون کون سی ہیں؟ کیا یہ آواز آئی تھی؟ صحیح آواز آئی تھی. جس کو پتا ہے ہاتھ کھڑا کرے کہ کچی آواز سے کرتے ہیں. ایگ ہی کہہ رہے ہیں آپ. انڈا کیسے؟ میں بتائیں گا کیسے. اس لیے کہ اس انڈے میں زندگی ہے، اور جب کوئی بھی شخص بیرونی طور پر اس انڈے میں سے چوزا نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ چوزا کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے. وہ چوزا جب تک خود انڈا توڑ کر اندر سے نہ توڑے اس وقت تک وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اب قبر میں سے بھی وہ خود زندہ ہوا، قبر میں سے بھی وہ خود زندہ ہوا. نہ تو رسول گئے، نہ تو اس کے کوئی اور جاننے والے گئے، کوئی، وہ خود زندہ ہوا. اس لیے چوزے کو ایسٹر کے دنوں میں لوگ گفٹ کے طور پر ڈیکوریٹ کر کے پیش کرتے ہیں. اور کوئی علامت ہے؟ نور کی عبادت. جی نور کی عبادت. نور کی عبادت. نور، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی میں اسے قبول نہ کیا. مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے. یہ ہم سب کے لیے عزت کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ رتبہ دے دیا، وقار دے دیا، یہ حیثیت دے دی کہ تم دنیا کے نور ہو. جس طرح وہ خود نور کا منبع ہے، اس نے موت کے اندھیرے کو مات دے دی، اس نے قبر کے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا. اور للکارتا ہے، اے موت تیری فتح کہاں گئی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں گیا؟ للکارتا ہے کیونکہ وہ فتح یاب ہوا ہے، اس نے زندگی کو جیت لیا ہے، اور اب موت کے زیر اثر آنے والا نہیں. اور جو مردوں میں سے جب زندہ ہوتا ہے تو اکیلا زندہ نہیں ہوتا، ہر وہ شخص اس کے ساتھ زندہ ہوتا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے. اور ہم سب اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم سب اس کے ایمان میں بے بس ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہیں. اس لیے ہم اعلان کرتے ہوئے گرجا گھر سے باہر نور یعنی کینڈل اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے گرجا گھر میں داخل ہوتے ہیں، گرجا گھر میں داخل ہوتے ہیں. اور آدھی سے زیادہ تلاوتیں ہم اندھیرے میں بیٹھ کر سنتے ہیں. اور جیسے ہی ہم فرشتوں کا گیت گاتے ہیں، گلوریا گایا جاتا ہے، تو ایک دم سے ہم اندھیرے سے اجالے کی طرف آ جاتے ہیں، پرانی زندگی سے نئی زندگی کی طرف آ جاتے ہیں، نیونیس کی طرف. ایک دم سے راشن ہو جاتا ہے سب کچھ. اور اسی طرح جیسے یسوع مسیح جی اٹھا اور ہماری زندگی کو روشن کرتا ہے، نور سے بھر دیتا ہے. اس لیے اس کلیسیا ان تمام باتوں کو آج کی رات مناتی ہے. اور یاد رکھیں سال میں 365 دن ہیں،
اگر میری کیلکولیشن ٹھیک ہے تو 365 دن ہے، 365 دنوں میں سے یہ ایک آج کی رات 364 دنوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ ہم بہت ساری عیدیں مناتے ہیں، ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، اور بہت ساری راتوں کو بھی اٹھ کر ہم دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن آج کی رات ان تمام دعاؤں سے، تمام پاک معاشر سے، تمام عیدوں سے بڑھ کر ہے، تمام عیدوں سے بڑھ کر ہے۔ اور میں ان تمام لوگوں کو میں مبارک دیتا ہوں کہ جو جلوس میں شامل ہوئے، کیونکہ جلوس میں عبادت میں شامل ہونا وہ دوہری عبادت بن جاتا ہے، اور جب ہم دوہری عبادت کرتے ہیں تو ہم دوہرا فضل بھی پاتے ہیں، دوہری برکات بھی حاصل کرتے ہیں، اور وہ برکات ہم اعلان کرتے ہوئے یہاں داخل ہوتے ہیں۔ یقین جانے فادر ماریو کا ایک سوچ یہ تھی کہ ہم اس عبادت کو پہاڑ گنج سے شروع کریں، اور پہاڑ گنج سے ہوتے ہوئے پورے روڈ سے ہم یہاں عبادت میں شامل ہوں اس جگہ پر، تاکہ یہ نور ہم اس چار دیواری میں صرف پیغام نہ دیں، اس نور کا پیغام کہ ہمارا منجی، ہمارا خداوند وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، پوری دنیا کو بتا سکے، پوری دنیا کو بتا سکے۔ پھر شاید اگلے سال ایسا ہو پائے، اس سال نہیں ہو پایا، اس سال ہم نے سوچا ہے اگلے سال اس پر عمل کریں گے، اور عمل کرنے کے لیے ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس بار ہم نے آپ کا سوچا کہ پہلی بار ہے، پتہ نہیں آتے ہیں کہ نہیں آتے، لیکن جب میں نے آج آپ کو دیکھا ہے یقینی طور پر آپ اگلے سال اس نور کی عبادت میں وہاں سے یہاں تک کا سفر کریں گے۔ کوئی کرے گا سفر میرے ساتھ؟ جی، یقینی طور پر ہم اس عبادت کا آغاز اس طرح کرنے کی کوشش کریں گے، باقی جو خدا چاہتا ہے۔ اب یہ نور کا اعلان کرنا یا یہ پیغام دینا یہ ہمارے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح خدا نے اپنے بیٹے کو زندہ کیا، اس کا زندہ کرنا ضروری تھا، کیونکہ اگر وہ مردوں میں سے زندہ نہ ہوتا تو مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ آپ کا اور میرا ایمان لانا کیا ہو جاتا؟ بے فائدہ ہو جاتا۔ اسی لیے آج کی رات ہمارے ایمان کی بنیاد کی رات بنتی ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد کی رات ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے منجی، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا وہ ہمیں دوسرے تمام مذاہب سے الگ کرتا ہے، دوسرے تمام فرقوں سے الگ کرتا ہے، کیونکہ ہم نا امید نہیں ہوتے بلکہ ہم پر امید ہوتے ہیں۔ ہمارا منجی جس کے نام پر ہم خدا کو باپ کہتے ہیں، جس نے ہمارا رشتہ باپ کے ساتھ جوڑ دیا، اگر وہ مردوں میں سے زندہ ہے تو ہمیں بھی وہ زندہ کرے گا۔ اس لیے وہ صاف صاف کہتا رہا، بتاتا رہا کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور ہم اسی زندگی کو بنانے کے لیے آئے ہیں، اسی زندگی کی خوشیاں بنانے کے لیے آئے ہیں، اور اس زندگی کو پانے کے حقدار ہم صرف اور صرف پہلے ساکرامنٹ سے ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ پہلا ساکرامنٹ کون سا ہے؟ سب کو پتا ہے، ساکرامنٹ میں آتے بپتسمہ کرے، 10 سارے دانتوں میں پانی پینا، میں پانی پی کے پیغام دینا ہے، کیونکہ سویرے تو کار کرنا ہے۔ بپتسمہ ہمارے ایمان کی بنیاد بنتا ہے، جس طرح یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہمارے ایمان کی بنیاد بنتا ہے، اسی طرح بپتسمہ ہمارے مسیح ہونے کی بنیاد بنتا ہے، کیتھولک ہونے کی بنیاد بنتا ہے، کیتھولک ہونے کی بنیاد بنتا ہے۔ یہاں میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں، آپ کو بھی شاید بہت سارے لوگوں کو یہ اتفاق ہوا ہوگا کہ جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو پاکستان سے باہر جا کر ہمیں حقیقت میں پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہاں ہم نے ایک ہی ٹائٹل لگایا ہوا ہے کہ مسیحی ہیں ہم کیا ہیں؟ مسیحی، لیکن وہاں جب باہر جاتے ہیں تو وہ لوگ مسیحی نہیں کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیتھولک ہیں۔ ان سے سوال پوچھا جائے تم کون ہو؟ ہم کیتھولک ہیں۔
چل جاتا ہے. جو کیتھولک ہے وہ فرمولا اعلان کرتا ہے I'm Catholic. لیکن جو کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، تو میں نے ایک فادر سے پوچھا بات کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں مسیحی ہیں، کچھ لوگ کیتھولک کہتے ہیں کہ فرق کیا ہے؟ یہ کہتا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں وہ دوسرے چرچوں، فرقوں، دکانوں، فیکٹریوں کے مالک ہیں. دوسرے فرقوں کے مالک ہیں، پروٹیسٹنٹ ہیں، وہ نام لیتے ہیں ہم مسیحی ہیں. جبکہ کیتھولکس جو کہتے ہیں وہ ہیں جو رسولی کلیسیاں ہیں. وہ ہیں جو رسولی کلیسیاں ہیں. وہ ہیں جنہوں نے باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے بپتسمہ پایا. وہ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے گدی نشین جسے اس نے مقرر کیا اس کے پیرو ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں. اس لیے ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم پاپا اعظم کے ساتھ جڑے ہیں. ہم پاپا اعظم سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں. ہم وہ ہیں، پاپا اعظم نے جو مقرر کر دیا ہم نے وہی کرنا. جیسے ہم سب نے تیاری کی، شاید کچھ لوگوں کو علم ہوگا، ہم نے تیاری کی تھی کہ ہم پاک جمعرات کو پاؤں دھونے کی رسم کریں گے. لیکن جمعرات کی صبح جب ہم سینٹ پیٹرک میں سارے فادرز کرسمس مارچ کے لیے گئے تو بشپ صاحب نے کوئی 15 منٹ کی میٹنگ کی اور اسی میں انہوں نے آگاہ کر دیا کہ جی پاؤں دھونے کی رسم نہیں ہوگی اور نہ ہی سلیب کا بوسہ ہوگا. تو ہم اس کے ساتھ جڑے. ہماری تیاری جتنی مرضی جوش و جذبے کے ساتھ ہوئی، یہاں ہم نے اخراجات کیوں نہیں، پاپا اعظم نے منع کر دیا، پاپا اعظم نے بشپ کے ساتھ ہماری اس کے ساتھ جڑے. ہم وہ ہیں کیتھولکس. اور آج کی رات ہم اس کا اعلان کرتے ہیں. ہم دکھاوا نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ در حقیقت وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. در حقیقت وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. مسیح میں میرے بھائیوں بہنوں، اس بات کو ہم نے نہیں بھولنا. جب وہ جی اٹھتا ہے تو زندگی نئے طریقے سے شروع ہوتی ہے. جب وہ زندہ ہوتا ہے زندگی نئے طریقے سے شروع ہوتی ہے اور کلیسیا میں ایک نئی روح اجاگر ہوتی ہے. وہ خود بھی کہتا رہا، خود بھی اعلان کرتا رہا، خود بھی پرچار کرتا رہا کہ میں جاؤں گا نہیں، وہ آئے گا نہیں. کون؟ پیراکلیٹس، مدد کا. اور وہ بھیجتا ہے تاکہ ہمیں نئی زندگی دے سکے، ہماری ہدایت اور رہنمائی کر سکے. مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آج کے دن 5 باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں یاد رکھنی ہے. کہ آج کی رات کو ہم نے تلاوتیں پڑھی، بڑی ڈیٹیل میں جا کر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فادر ماریو کا. تقریباً نامہ ایسٹر ہے فادر بنے ہوئے، اور میں ہر بار جہاں کہیں بھی گیا میں نے اپنے پیرش پریسٹوں سے ان سے ریکویسٹ کی کہ کم سے کم ایک نماز ایسی کریں کہ جہاں ساری تلاوتیں پڑھی جائیں، کیونکہ کلیسیا ہمیں آپشن دیتی ہے، اجازت دیتی ہے کہ ہم تلاوتوں کو ریڈیوس کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 5. جیسے پیرس کے باقی سارے علاقوں میں صرف 5 تلاوتیں ہوئی ہیں، صرف وسطین میں کبھی 5 تلاوتیں ہی کر کے آئے. اس کے بعد یہاں 7 تلاوتیں اور پھر 9 تلاوتیں، اور ہم نے آج 9 تلاوتیں سنی. تو میں پہلے پوچھنا چاہتا ہوں فادر ماریو کا شکریہ کرنے سے پہلے، 9 تلاوتیں سننے سے آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ پریشان تو نہیں ہوئے؟ سوئے تو نہیں ہو؟ اتنے چوٹ مار دے ہو؟ چلو، جس کے کان ہو وہ سن لے کہ در حقیقت خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ آپ کے لیے اور میرے لیے. اور اگر اس کا جی اٹھنا ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں لاتا ہے تو پھر اس کا جی اٹھنا ہمارے لیے صرف ایک رسم ہی رہ گیا. مسیح میں میرے بھائیوں بہنوں، 5 باتیں جو آج کی رات کو جاننا بہت ضروری ہے. پہلی بات یہ کہ یہودی جو دریا سے گزر کر وعدہ کی سرزمین کی طرف گئے تھے، یہودی وعدہ کی سرزمین پر جانے کے خواہش مند تھے،
تو وہ دریا سے گزر کر وعدہ کے لیے گئے، اور ہم سب بپتسمہ کے پانی سے گزر کر کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں۔ کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں۔ بچہ جب ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے، بچہ جب ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہوتے ہی کیتھولک نہیں ہے، اس لیے بپتسمہ کی رسم کے بعد بچہ کیتھولک ہوتا ہے، بپتسمہ کی رسم کے بعد۔ اور ابھی تک بچہ اگر پیدا ہو اور 1 مہینے کے اندر بچے کو اگر بپتسمہ نہ دلایا جائے تو والدین کی کمزوری کہہ سکتے ہیں، سستی کہہ سکتے ہیں، یا جڑا مرضی کچھ نہ دے، جو مرضی نہ دے، 1 مہینے کے اندر ہمیں اسے کیتھولک کرنا ہے۔ اس لیے جب ہم پانی سے گزر کر کلیسیا میں باقاعدہ طور پر فرد بن جاتے ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، نبی بن جاتے ہیں، کاہن بن جاتے ہیں، بادشاہ بن جاتے ہیں اور اختیار رکھتے ہیں۔ دوسری بات، بنی اسرائیل فارعون کی غلامی سے آزادی پاتی ہے، جبکہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے شیطان کی غلامی سے آزادی پاتے ہیں۔ جب وہ موت کو مات دیتا ہے، قبر کے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیتا ہے، تو وہ شیطان کو مات دیتا ہے، کیونکہ موت کس کی پیداوار ہے؟ شیطان کی، گناہ کی، موت کس کی پیداوار ہے؟ گناہ کی، شیطان کی۔ شیطان سے گناہ، گناہ سے اندھیرا، اندھیرا مطلب موت۔ اور موت سے یقین جانے ہم سبھی ڈرتے ہیں، کوئی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا ڈر یہاں تک ہے، ہم بیٹھ کر کبھی خاندان میں، دوستوں میں، سیمینار میں کہیں بھی بات کر لیں، ہم بات دنیا کے ہزاروں ٹاپک پر بات کریں گے، لیکن موت پر بات نہیں کرنا چاہیں گے۔ موت پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ موت ہوگی کیا، کیسے ہوگی، موت کے بعد کیا، اس کی بات نہیں کرتے کوئی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ہمارا عزیز پیارا رشتہ دار، ماں باپ بھائی بہن اگر بیٹھا بیٹھا ہے کہہ دے بس مینوں لگتا ہے ہن میرے دن پورے ہو گئے، میں مرن والا ہو گیا، تو باقی رشتہ دار گھر کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جا مر جا، نہیں، کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہو، خدا نہ کرے، اور کی کہتے ہیں؟ پاگل ہو گیا۔ ایسیاں گلاں نہیں کرتیاں، شاباش، اور کی کہتے ہیں؟ اکیلا منہ چٹانا ہوتے گال سے چٹی کھانا۔ اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہم ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے عزیزوں کو موت کی راہ یا موت کی بابت سوچ کے ہماری دکھ ہو جاتا ہے، ہم مسلط نہیں کرتے اس بات۔ اس لیے جب بنی اسرائیل فارعون کی غلامی سے آزادی پاتی ہے تو ہم شیطان سے، کیونکہ وہ شیطان کے وسیلہ سے موت نے زندگی میں، کائنات میں، دنیا میں وجود پایا، اور اسی موت کو مات دینے کے لیے خدا یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان قربان کرتا ہے، اور اس کے بعد آج کی رات وہ مردوں میں سے جی اٹھتا ہے۔ تیسری بات، بنی اسرائیل بیابان سے گزر کر وعدہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ بنی اسرائیل بیابان سے گزر کر وعدہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، اور ہم بپتسمہ کے پانی سے گزر کر خدا کی بادشاہی میں پہنچتے ہیں، خدا کی بادشاہی کے وارث بن جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں تو اس کی بادشاہی میں ہمارا حصہ ہے، ہمارا حصہ اس کی بادشاہی میں ہوتا ہے۔ چوتھی بات، بنی اسرائیل جسمانی غلامی سے جسمانی آزادی کے لیے توجہ کرتی ہے اور جسمانی آزادی حاصل کرتی ہے، جبکہ ہم گناہ کی غلامی سے آزادی پا کر خدا کے فضل کو حاصل کرتے ہیں، خدا کے فضل کو حاصل کرتے ہیں اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ پانچویں اور آخری بات آج کی رات جاننے کے لیے، موسیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی اور بحر کلزم سے انہیں باہر نکالا، جبکہ ہم یسوع مسیح کی رہنمائی میں بپتسمہ کے فضل سے مانوسی گناہ سے نکل آتے ہیں۔
मारूसी गुनाह से पाक साफ हो जाते हैं। अब ये मारूसी गुनाह क्या है? जो हमारे पहले माँ बाप ने किया, आदम और हवा की नाफरमानी वो हर बच्चे के साथ हुई। मैं इसे समझाने के लिए जहाँ हम रहते हैं उसकी मिसाल देता हूँ। कुछ महीने पहले या साल पहले शायद मुझे एक रिपोर्ट पढ़ने का मौका मिला, और किसी ने उसमें डिटेल में लिखा था कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला बच्चा वो मकरूज है, कर्जदार। और उन्होंने उसमें तादो शुमार बताया कि तकरीबन कोई 1.5 से पौने 2 लाख रुपया, 1.5 से पौने 2 लाख रुपए हर पाकिस्तान में पैदा होने वाले बच्चे पर वो कर्ज लागू है। इसी तरह से हर दुनिया में पैदा होने वाला बच्चा वो मारूसी गुनाह में पैदा होगा, लेकिन बपतिस्मे का फजल वो हमें उस मारूसी गुनाह से पाक करता है, पाकीज़गी देता है। और जब हम पाक होते हैं तो उस पाक ज़ात को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। आज की रात हमें पाक करने की रात है, आज की रात हमें नई जिंदगी देने की रात है, आज की रात हमें खुदा का जलाल मिलने की रात है। इसलिए ये रात जागने की रात है। मसीह में मेरे सिपाहियों बहनों, जब हम ये कहते हैं कि आज की रात जागने की रात है, तो सिर्फ जागने की रात ये नहीं है कि हम रोडों पर फिरना शुरू कर दें, या ये जागने की रात नहीं है कि हम सिनेमा में चले जाएं, या ये जागने की रात नहीं कि हम सीबीयू चले जाएं। नहीं, जागते हुए दुआ करते रहे, फिर खुदा के जलाल को पाएंगे, फिर खुदा की बरकत को पाएंगे, फिर खुदा हमसे जाहिर होगा, फिर खुदा हमसे हम कलाम होगा। और ये उस वक्त होगा कि जब हम अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं। और हर शख्स अपने आप को जानता है, ये नहीं जाने कि मेरे में गरूर बहुत ज्यादा तो मुझे उससे पे कम करना है, मैं दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझता हूँ तो मुझे दूसरे इंसान को इंसान समझना है, मैं ज्यादा कमाता हूँ वो कम कमाता है, उसकी और मेरी क्या बराबरी है, मैं उसको कम करना है, मुझ में अना बहुत ज्यादा है तो मुझे उसको कम करना है, मुझ में लालच बहुत ज्यादा है तो मुझे उसको कम करना है। और इस तरह की बेशुमार सी बातें हैं, इस तरह की बेशुमार सी और बातें हैं जो हर शख्स, हर इंसान अपने बारे में खुद जानता है। लेकिन जब हम बात आती है ना अपनी, तो हम अपने आप से ही पहला झूठ बोल देते हैं, अपने आप से ही पहला झूठ बोल देते हैं। और अगर आज की रात हमें वो झूठ ना पता चले तो हम अंधेरे में, यकीन जाने हम अंधेरे में, फिर वो नूर जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें फजल दिया कि तुम दुनिया के नूर हो, हम उसे हकीर जानते हैं, हेज जानते हैं। और यीशु मसीह का जीवना इसलिए नहीं कि हमें हेज कर सके, हमें अंधेरे में छोड़ सके, उसका जीवना इसलिए है कि हमारे घरों में उसका नूर चमके, उसका जीवना इसलिए है कि उसका जलाल हमारे घरों तक पहुंचे, उसका जीवना इसलिए है कि वो खुद हमारे घर पहुंचे। इसलिए आपको याद है कि ये रस्म है कलीसिया में कि यीशु मसीह के जीवने की खुशियां मनाते हुए ईद पास्का के अय्याम में हर घर में पाक पानी से बरकत दी जाती है, हर घर में पाक पानी से बरकत दी जाती है। ये उसी लिए है कि उसका जीवना, उसके जीवने की बरकत, उसके जीवने का फजल, उसके जीवने का नूर आपके घर तक पहुंचे, आपके घर तक पहुंचे। इसलिए जब मैंने शुरू किया था तो मैंने उसी बरकत और फजल के साथ शुरू किया। क्या
پیغام جب میں نے شروع کیا تھا اسی دعا برکت اور نعرے کے ساتھ کیا تھا. جی اٹھا ہے یسوع پیارا، نکلا یسوع نور کا دھارا، آنگن آنگن روشن کر کے اس نے میرا جیون سنوارا. جس کا جیون سنوارا ہے، جس کا جیون سنوارا ہے وہ میرے ساتھ مل کر خدا یسوع مسیح کا جلال ظاہر کر سکتا ہے یہ گاتے ہوئے. جی اٹھا ہے یسوع پیارا، نکلا یسوع نور کا دھارا، آنگن آنگن روشن کر کے اس نے میرا جیون سنوارا. اس بات ہم سب کو فضل عطا کرے کہ اس کے جی اٹھنے کی منادی ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہوئے ظاہر کر سکیں. مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین.